الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے اسلاف اور اکابرین امت ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں کس طرح اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ چنانچہ اس میں ہم ہندوستان کے سب سے بڑے محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہیں گے، جس میں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا: اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے ہے جو بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد شریف کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی باب تحریر ہے، جس کو حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار نے خبر دی کہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا۔ میلاد پاک کی خوشی میں ایک سال میں اتنا تنگ دست تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا مگر کچھ چنے بنے ہوئے تھے، میں نے وہی لوگوں کو تقسیم کر دیے تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شاد و بشاش ہیں۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا، مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن میں ایک ایسی محفل میلاد میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے تھے، اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے، اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہوا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو گئی۔ انوار کا یہ عالم تھا کہ مجھے اس بات کی ہوش نہیں کہ میں نے یہ سب کچھ ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا یا فقط باطنی آنکھوں سے۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں نے غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انواران ملائکہ کی وجہ سے ہے جو ایسی مجالس میں شرکت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالیٰ کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ فیوز الحرمین۔ اس کے ساتھ آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
کچھ اس طرح تحریر کیا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ میلاد شریف کی عشرہ محرم کی مجالس منعقد کرنا کیسا ہے؟ تو اس پہ شاہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان پر منعقد ہوا کرتی ہیں، مجلس ذکر میلاد شریف اور مجلس شہادت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے 1-2 دن قبل ہوتی ہے۔ 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جو حدیث شریف میں وارد ہے بیان کیا جاتا ہے، اور صحیح احادیث جو ان دونوں واقعات کے مطابق بیان کی جاتی ہیں۔ پھر ختم قرآن پاک کیا جاتا ہے اور 5 آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے، اور اس اثناء میں اگر کوئی شخص خوش الہان سلام پڑھتا ہے یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر حاضرین مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت و گریہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا، اور اس کے علاوہ اور امور دیگر جو خلاف شرع ہیں ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتاوی عزیزیہ۔ اس پہ آخر میں حضرت شیخ الشیوخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں اس کو تحریر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یہ وہ اکابرین امت ہیں جو محفل میلاد کے حوالے سے اپنی تقریبات کا انعقاد فرماتے تھے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔